السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان اختص وحده بالبقاء وكتب على جميع الخلائق الفناء۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی حمد ہر زبان سے کی جاتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہی باقی اور قائم رہنے کے ساتھ خاص ہے، باقی تمام مخلوقات کے ساتھ اس نے فنا کو لازم کر دیا ہے، یعنی صرف وہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کے حصول کی دعائیں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الزمر: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس ان دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، تو عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھ چکے ہیں اور پھر جہنم والوں کا حال بھی پڑھ چکے ہیں۔ جیسے جہنم والے گروہوں کی شکل میں جہنم میں لے جائے جائیں گے، اسی طرح اہل جنت کے گروہ جب پل صراط پار کر چکیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، لیکن انہیں بہت عزت اور تکریم کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ جب یہ گروہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ فرشتے ان کا خوب استقبال کریں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے، ویلکم کریں گے اور اعلان کریں گے کہ آج تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد وہ اپنے رب کی حمد اور شکر کریں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ رب نے جو ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دیا اور آج ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اب ہم اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں، کیونکہ یہی صلہ ہے دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا۔ تو فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ کفار کے برے انجام کے بعد اب تقوی والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا۔
سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور بحث کرنے والوں کو ڈرائیں۔ آپ دیکھیں کہ جہنم والوں کے لیے بھی لفظ سیقہ استعمال ہوا تھا اور یہاں بھی سیقہ استعمال ہو رہا ہے، اور سیقہ کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ تیز تیز لے جایا جائے۔ جہنم والوں کو دھکے مار کر گھسیٹ کر لے جائیں گے کیونکہ وہ وہاں جانا نہیں چاہیں گے۔ اس کے برعکس جنت والے جنت میں جانے کے لیے بے چین ہوں گے، ان کو جانے میں جلدی ہوگی، وہ جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہوں گے۔ جتنی جلدی ان کو اندر جانے کی ہوگی اتنی جلدی ان کو لے کر جایا جائے گا، ان کے لیے سواری تیز کر دی جائے گی۔ یعنی کفار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جہنمیوں کو گھسیٹ کر اور دھکے مار کر لے جانے کے معنوں میں آیا ہے، اور یہاں متقین کے لے جانے کے لیے مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں جنت والوں کے اکرام کا ذکر ہے، جنت والوں کو بہترین سواریوں میں سوار کر کے جنت میں لے جائے جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی۔ جنہوں نے دنیا میں عذاب سے بچنے کے لیے محنت کی، جدوجہد کی، کیونکہ ہر کوئی اپنے عمل کے اعتبار سے جنت میں جائے گا نا۔ اہل جنت کے بھی گروہ ہوں گے، مثلاً انبیاء، شہداء، صدیقین، اور اس میں بھی پھر درجہ بدرجہ جماعتیں ہوں گی۔ جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے ان کا درجہ بڑا ہوگا، ان کا مقام کچھ اور ہوگا، اور جو کم درجے کے ہوں گے وہ کم درجے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک ہی انسان اپنی روٹین کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرے، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کی دین کی خاطر گھر سے نکلے اور اس کے لیے محنت کرے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جو بھی صورتحال اس دوران پیش آئے اس کو کرے، یعنی سخت محنت کرے۔ اس میں انسان خود کو تھکاتا بھی ہے، اور بہت سی چیزیں نفس کے خلاف بھی ہیں، اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ان پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کے خاطر جتنی بھی مشقت برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی ہی اس کی قدردانی فرمائے گا، اور کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ جنت میں کچھ لوگ سب سے پہلے لے جائے جائیں گے، جو سب سے پہلے گروہ جائے گا اس کی شان ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان سب کے دل محبت میں ایک جیسے ہوں گے، ان میں نہ کسی بات کا اختلاف ہوگا نہ ہی کوئی دشمنی ہوگی، یعنی آپس میں سب کے درمیان اتفاق، پیار، محبت ہوگی۔ فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے استقبال کے لیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میں ہی دروازہ کھلواؤں گا، یعنی باقی جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کھلوائیں گے۔ تو جنت کا داروغہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد، تو داروغہ کہے گا کہ مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی یہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور عمل میں سب سے بڑا عمل تقوی اختیار کرنا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ بات متقی خود کہیں گے یا فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سب ایک ہی بات کریں گے کہ جنت تقوی والوں کے لیے ہے۔
یعنی تقوی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پھر جنت سلامتی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قول من رب الرحیم، اور فرشتوں کی طرف سے بھی سلام آ رہا ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ سورۃ زمر کی آیت ہے۔ فرمایا اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی یہاں دعا کر رہے ہیں، اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم آئندہ ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رہو گے، حتیٰ کہ لوگ جہنم والوں کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی بہن بھائی یا کوئی اولاد میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ کو کتنی بھی خوشحالی میں ہو یا جس طرح بھی ہو آپ کو ان کی فکر لگی رہتی ہے، لیکن وہاں پر جنت والوں کو جہنم والوں کی کوئی فکر نہ ہوگی، بس سلامتی ہی سلامتی ہوگی ان کے دلوں میں بھی اور ان کے اوپر بھی۔ یعنی اہل جنت ہر قسم کی مصیبت سے سلامتی میں ہوں گے۔ اہل جنت کی تکریم کی جائے گی، اہل جنت میں نہایت خوشحال ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ طے ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے، اور تم جوان رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ بس اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نوازی فرمائیں گے۔ بہترین رہنے کی جگہ اس جنت والے کے لیے رہنے کے اعتبار سے بہت بہترین اور نہایت عمدہ جگہ ہوگی۔ اور یاد رکھیے اصل عیش کا گھر جنت کا گھر ہے۔ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ فرشتوں کا جنت کے حسن و جمال سے مرعوب ہو جانا۔ فرمایا جاتا ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، اس نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ جنت کی مٹی سفید ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے۔ اور جنت کے چیزوں کے حسن کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ اور جنتیوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں صرف امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ جنتوں کی خوبصورتی اور جوانی کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے یعنی نامکمل حالت میں مر جائے یا انتہائی عمر رسیدہ ہو کر، اور لوگ ان دو عمروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، اسے 33 سال کی عمر کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا۔ یعنی دل کیسا ہوگا؟ ایوب علیہ السلام کا، جو اتنا پیارا اور صبر والا۔ اہل جنت کی طہارت کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ نہ اس میں تھوکیں گے
نہ ان کی ناک سے کوئی علائش آئے گی اور نہ ہی وہ پیشاب پخانہ کریں گے. اور پھر ان کو جو پسینہ آئے گا وہ خوشبودار پسینہ ہوگا. اور پھر وہاں تمام لوگ جتنے بھی ہوں گے ایک جیسے اخلاق ہوں گے، ان سب کے اختلاف اور بغض سے پاک دل ہوں گے. وہاں پر جنت کے درجات بھی بے پناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے، اور ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جنت کتنی بڑی ہے، جس کی چوڑائی کے بارے میں آتا ہے اردھا، اس کا جو چوڑائی ہے بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اتنی بڑی، اتنی بڑی. اور آپ دیکھیں کہ اس کی لمبائی پھر کتنی ہوگی. جنت میں کیا ہوگا؟ ہر طرف اللہ کی طرف سے سلامتی سلامتی، امن ہوگا، کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی. اور سلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم آئندہ ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رہوگے. اور پھر دیکھیں رحمان کے عرش تلے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت کے درخت بھی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سایہ میں 100 سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرأت کر لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے. اور پھر جنت کا حسن ایسا ہوگا کہ اس کے بے پناہ طرح طرح کے کھانوں والے درخت ہوں گے ہر طرف. عتبہ بن عبد السلمی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا. آپ دیکھیں کہ کتنی شاخیں، اب کانٹے کس قدر اس کے اندر، یعنی اتنی شاخیں ہوں گی. اور آپ تصور میں لا کر دیکھیں کہ ہر شاخ پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے اور پھر ہر ایک کا کلر دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا. آپ سوچیں وہاں کس قدر کھانے اور کتنی ورائٹیاں ہوں گی. آپ یہاں پہ کسی بفے پہ چلے جائیں تو 7-8 کھانے ہو جائیں گے، بس 20 ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. یہاں ایک ایک شاخ پہ 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 قسم کی ورائٹی ہوگی ایک ایک شاخ میں. سوچے پھر کیا عالم ہوگا، کتنا خوبصورت درخت ہوگا. ببول نامی درخت ہے. اور پھر گھنے سائے ہوں گے، بہت گھنے ہوں گے سائے اس کے. بے شمار پھل ہوں گے جنت میں، من پسند پھل ہوں گے، نہ ختم ہونے والے پھل. ایک تو پھل ہوں گے جو وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے، کچھ ایسی چیزیں جو آپ خود بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو وہ بھی سارے پھل وہاں آپ کو مل جائیں گے. وہاں پر بہتی ہوئی نہریں ہیں، خوشبودار پہاڑوں سے نہروں جو ہے نہریں بہیں گی. درخت وہ پہاڑ بھی خوشبودار اور پھر نہریں بھی. آپ سوچیں اس کا پانی کیسا ہو. اور نہریں زمین کے سطح پر بہیں گی. آپ سوچیں ذرا زمین کے لیول پہ نہریں بہ رہی ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا. ہم ویسے سوچ کر بھی اس تصور نہیں کر سکتے. بلند و بالا گھر ہوں گے وہاں پہ، اونچی اونچی نشستیں ہوں گی،
بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی جگہ ہوگی، جہاں مرضی بیٹھو، جیسے مرضی بیٹھے۔ فرمایا جاتا ہے سورۃ رحمان میں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑتی ہوں گی۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ سورۃ طور میں فرمایا، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ پھر اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم ينزفون۔ اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمتوں بھرے باغات جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے، ایسی چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر پہنچے گا، نہ اس سے اس کی عقل خراب ہوگی۔ سورۃ صافات کی آیت ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، مسندوں سے آراستہ سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع تختوں پر اہل جنت ایک دوسرے کے سامنے سامنے بیٹھے کر ساغر اور مینا کا شوق فرمائیں گے۔ فرمایا، اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ مقرب لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں آبدی لڑکے جن کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گی، صاف ستھری شراب کے ساغر و مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ تو اس کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ اور جو یہ نوجوان لڑکے ہوں گے، یہ جو خدمت کے لیے معمور ہوں گے، اس کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، وہ لؤلؤ کی طرح ہوں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کرسٹل ہیں، کرسٹل کو کبھی اچھال کر دیکھیں تو کیسی آپ کی نظروں کو خوبصورت لگتا ہے، ہر طرف کرسٹل جا رہے ہیں، کرسٹل آ رہے ہیں، یوں خوبصورت مناظر، اس طرح سے وہ ہوں گے، وہ آپ کو بھاگتے ہوئے لڑکے نہیں نظر آئیں گے، آپ کو کرسٹلز نظر آئیں گے ہر طرف جاتے آتے۔ جنتیوں کے تخت سبز رنگ کے نادر اور قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے۔ فرمایا سورۃ رحمان میں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان۔ جنتی لوگ سبز قالینوں، نادر اور نفیس فرشوں پر تکیے جو ہے لگا کر بیٹھیں گے، اور پھر جنتی جہاں چاہیں گے مجلس سے قائم کریں گے، کیونکہ وہ جنت کے وارث سے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی، مسند اور قالین جا بجا بچھے ہوں گے۔ جنت کی لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں دل کرے گا وہاں چلے جائیں گے، اور پھر جنت کے اندر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے پاس،
اور جو جوان اور پھرتیلے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایسے خادم ہوں گے، اتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے. جنت میں حسن و جمال کو آپ دیکھیں اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اگر جنتی کے بارے میں آتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو حدیث کا، کہ اگر اس کا کنگن دنیا میں کر دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے. اور سبحان اللہ، جنت میں حسن و جمال کو بڑھانے والے بازار بھی ہیں. یعنی جنت میں ہر جمعے کے روز بازار لگا کرے گا. اور فرمایا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے. شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کے گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا. یعنی آپ دیکھیں، اگر اس کا جو گرد و غبار ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ جیسے مشک اور زعفران ہوتا ہے. جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا. بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی، واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے جو ہے وہ ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے. جنتی لوگ کہیں گے، واللہ ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے. یعنی جب بھی آئیں گے ایک دوسرے کو یہی دیکھیں گے. مسلم کی حدیث سے آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. آج کس کا دل نہیں چاہتا خوبصورت بننے کو؟ ایسا حسن کہ ہر جمعے کو آپ کا بڑھ رہا ہو. سبحان اللہ. پھر جنت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. پھر جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار. اللہ کی دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا. پھر جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے نا، وہ صرف خواہش نہیں رکھتا کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں اللہ کا دیدار نصیب ہو، نہیں، بلکہ جنت میں لے جانے والے اعمال سے محبت کرتا ہے. وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے مجھے جنت میں لے کر جائیں گے. آپ دیکھیں جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، واپس ہی نہیں آنا، آپ دیکھیں ان کو اللہ کا دیدار ہی نہیں ہوگا. اور ان کو پتہ ہی نہیں کون تھا رب جس نے دنیا میں ہمیں رکھا اور جس نے ہمیں سزا دی اور جس نے ہمیں آگ میں ڈالا. دیکھ ہی نہیں پائیں گے ان کو. اس لیے ہر اس عمل سے محبت کیجیے جو جنت میں لے جانے والا. محبت ہوگی تو آپ کے اندر عمل آئے گا. کلمہ توحید کا اقرار اور اسی پر خاتمہ ہو، یہ کوشش کریں. شرک اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں. ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آگے بڑھیں. اور اللہ کا تقوی سب سے پہلے. رمضان کا مہینہ ملتا ہی ہمیں تقوی کے لیے ہے. کیا خوبصورت لمحے ہیں. اللہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنے کلام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تاکہ ایمان بڑھے، تاکہ تقوی بڑھے. اور اس کے علاوہ بنیادی عبادات کی پابندی بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی کوئی فرائض ادا کیے کبھی نہیں کیے، کبھی نماز پڑھی کبھی لیٹ کر دی، کبھی صحیح پڑھی کبھی نہیں پڑھی. اس لیے 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر اس کے علاوہ صدقہ دینا ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ جب واپس جائے بندہ وہاں جا کے کہے گا، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں واپس جا کے صدقہ دے کر آتا ہوں. آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ہوگا. پھر
صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرنے کے لیے اب یہ سارے عمل کیا ہیں؟ یہ جنت میں لے جانے والے ہیں. صلہ رحمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمر میں برکت ہوتی ہے. کس کا دل نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں؟ کس کا دل نہیں چاہتا میں دنیا میں بھی میری زندگی میں برکت ہو جائے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی. والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنے پر جنت ملنے کی بشارت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، تو میں نے وہاں ایک قاری کی قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور وہ حارثہ بن نعمان لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. یہ باتیں نہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں نہ ہماری اولادوں کو ہوتی ہیں، تو کیسی ہوگی پھر جنت کی تڑپ؟ ایسے لوگوں کو ملتی ہے بشارتیں. جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں کثرت کے ساتھ ان کو جاننے کی کوشش بھی کریں اور محبت بھی کریں. اور کھانا کھلانا لوگوں کو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور عمدہ کلام کرنا، اچھی بات، جب بھی کسی سے بات کریں تو بہت اچھی سے. مریض کی عیادت بھی جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والے عمل ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو جنت میں جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے جنت کے باغوں میں غوطے لگا رہا. پھر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، اللہ کی محبت میں جانا، اسی طرح سچائی، سچ بولنا، ہمیشہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور اس کے بعد حیا بہت ضروری ہے. اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اور اپنے ہاتھ روک لو. آپ دیکھیں جنت مشکل نہیں ہے پانی، لیکن اس کے باوجود انسان جنت میں نہ جائے تو کیسی بدبختی ہے پھر. صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا کیا مشکل ہے اس جنت کو پانے کے لیے؟ جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور زمین اور تمام آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے. وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. سورۃ آل عمران میں آتا ہے اعدت للمتقین. پھر سورۃ سجدہ میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے رہے. جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا نا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی ہیں. سری سورۃ دہر میں آتے ہیں نا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت ہوگی. کیا کہیں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوئی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا. ان حسرتوں سے بچنے کے لیے آج اللہ کی یاد میں وقت گزار لیں. کہیں پر بھی آپ بیٹھیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. ایون یہاں تک کہ بھی آپ جب آپس میں فون پہ بھی بات کرتے ہیں تو کوئی اللہ کی بات کر کے بند کریں.
جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی نا کہ میں اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہوں، تو میں وہاں پر جب بیٹھوں گی بات کر کے اللہ کی اٹھوں گی. جب میں فون پہ بات کسی سے کروں گی تو وہاں اللہ کی بات کر کے اختتام کروں گی، تو آپ سے پھر بری بات ہوگی نہیں اللہ کی طرف سے. پھر جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کی اچھی بات کرنی ہے، تو پھر آپ سے بری باتیں نہیں ہوں گی. اگر آپ کے خیال بھی آ جائے تو پھر دل میں خوف بھی پیدا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے جنت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ساری زندگی اگر انسان دکھ اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص ہو، جنت کی ایک جھلک دیکھتی دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا. دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی. اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نعم سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں. پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی. اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں. مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ کبھی کوئی تکلیف دکھ یا تکلیف دیکھی. اور کیا چاہیے پھر وہاں پر؟ یاد رکھیے گا جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے. یعنی نام ایک جیسے رمان ہے، جیسے انار ہے، زیتون ہے، اسی طرح ڈفرنٹ نام جو ہے نام ہوں گے ملتے جلتے لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ جنت کی شان، جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی. آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. یہ جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں. سورت سجدہ کی دعا ہے نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں. یہ نعمت بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہیں. جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہوگی. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. پھر کیوں ہم جنت کی طرف نہ جائیں؟ جنت جو ہے دار الاخرہ ہے، آخرت کا گھر ہے. فرمایا جاتا ہے سورۃ یوسف میں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا آخرت کا گھر ہی جس میں ہمیں امن، سلامتی اور نجات ملے گی وہ صرف جنت ہی ہے. دوسرے گھر کی طرف اللہ ہمیں نہ لے کر جائے. ایمان جو ہے سب سے پہلی چیز ہے، اپنے ایمان کو تازہ رکھا کرے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. جنت کی عورتیں ظاہری علائشوں مثلاً حیض و نفاس وغیرہ اور باطنی علائشوں مثلاً غصہ، غیبت، حسد اور
سوکن کا جو پن ہوتا ہے وغیرہ سے، ہر چیز سے پاک ہوں گے، کیونکہ جنت کی زندگی لازوال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت قیامت کے روز ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بھی کیا ہوں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت یا حسد ہوگی نا، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دل صاف ہو جائیں گے۔ اور اگر واقعی ہی سلامتی والے گھر میں جانا ہے، اگر واقعی ہی وہاں پر دلوں کو صاف ہونا آپ کو پسند ہے کہ ہمارے دل بالکل صاف ہو جائیں اور یقیناً ہوں گے جنت والوں کے، تو اس کے لیے دنیا میں پریکٹس شروع کر دیں، ہر طرف سلام پھیلا دیں، کیونکہ جنت میں اللہ کا بھی سلام آتا ہے، پھر فرشتوں کا سلام، پھر آپس میں بھی سلام، سب ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو، سلامتی سلامتی ہوگی۔ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی محنت یا مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ اہل جنت کو یعنی جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر جنت کے خدام جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے، اور آپ دیکھیں ہر طرف اتنا خوبصورت موسم ہوگا۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی، بلکہ سدا بہار موسم ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ اے آدم تو جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خوبصورت موسم، موسم بہار، ہر طرف مہکتا موسم، ہر طرف خوبصورت۔ آج بہار کا موسم آ جائے تو کیسا حال ہوتا ہے، اور وہاں پر کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پیاس لگے یا بھوک لگے۔ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت اور جہنم کیا ہے؟ ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہیں۔ ابھی ہم نے کل ہی جہنم کے بارے میں پڑھا، اور آپ دیکھیں جنت کے بارے میں بہت سی احادیث، بہت سی قرآن کی آیات، پورا قرآن بلکہ یوں دیکھ لیں کہ ہر طرف کیا ہے؟ جنت کی باتیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ آل عمران کی وہ آیت جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ سورۃ رعد میں آتا ہے جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔
سورۃ کہف میں آتا ہے اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ اور سورۃ صافات میں آتا ہے اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں آتا ہے اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اتنی خوبصورت ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ اور پھر جنت کے جو محلات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبودار والا یعنی خوشبو والا مسک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا یعنی گھڑ سوار جو ہے 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اب ہمیں قدر نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے درخت لگتے، ہمیں وہاں پہ پراپرٹی چاہیے اور ہمیں گرینری چاہیے تو درخت بھی تو لگوانے کے کام کریں۔ سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ پڑھنے سے بھی درخت لگتا ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ بات، کتنی حسین ہے یہ بات۔ اتنا کچھ جنت کے بارے میں سننے کے بعد کیا شوق نہیں ہوا؟ کیا دل نہیں چاہ رہا کہ جنت میں جانا ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ ان اعمال کی طرف توجہ دیں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز تقوی، ایمان اور تقوی، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر ایمان کمزور ہے تو عقیدہ درست نہیں رہے گا، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ عقیدے بھی درست رکھے، اپنے ایمان کی سلامتی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کیا کرے اور اللہ سے تقوی مانگا کرے۔ اب جنت کے حصول کی دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ۔ موٹے موٹے جو کام تھے جان لیے جنت کے بارے میں کہ جنت میں لے جانے والے، اب اس کے ساتھ دعا بھی۔ سب سے پہلی دعا یہ جو حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا تھی، آسیہ علیہ السلام کو سخت تکلیف میں اللہ سے فریاد کرنا۔ کیا کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے 4 کیل گاڑ دیے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سیدھا پھٹے پہ لٹا دے اور پھر آپ پیروں کو ٹھونک دے کیل اور بازویں پہ کھینچ کے تو ان کے اوپر کیل ٹھوک دیں، اس طرح کا منظر تھا۔ اور فرعون ہی ان پر پہرا دیتے، اور جب وہ چلے جاتے الگ ہوتے تو فرشتے ان پر سایہ کر دیتے۔ تو انہوں نے پھر یہ دعا کی، کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی جنت سے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے پردہ اٹھا کر ان کو ان کا گھر دکھا دیا۔ اس لیے اس دعا کو معمولی نہ جانیں، یہ دعا معمولی نہیں ہے، ان کو سجدوں میں بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مانگ کیا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ جنت میں دے، گھر دے، کہتی ہیں اللہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ اپنے پاس، ہم نے کبھی اس طرح مانگا؟ ان کا ایمان اتنا تھا، ان کو پتا تھا میرا رب ہے، ان کا توکل اتنا تھا، ان کا یقین اتنا تھا
کہ اپنے شوہر کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی کہ میں مومن ہوں، ایمان کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ عورت کی مضبوطی دیکھیں، کہتے ہیں عورت بہت کمزور ہے، لیکن جب عورت آتی ہے نا اپنے حق کی طرف تو پھر وہ کمزور نہیں رہتی، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں کتنا مضبوط ایمان ان کا، اور کتنی خوبصورت دعا مانگی انہوں نے کہ پاس والا گھر اللہ، یعنی اپنے پڑوس میں گھر دے دے مجھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کے ان کو ان کا گھر دکھا دیا تھا، اور اس پر وہ مسکرا دی تو اس پہ فرعون کہنے لگا کہ شاید دیوانی ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں دعا، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یہ دعا جو ہے نا تشہد میں بھی پڑھنے کی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا تشہد پورا پڑھ لیتے ہیں، جس میں ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر رب اجعلنی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کی دعا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک شخص سے کہ آپ نے کیا پڑھا تشہد میں، تو اس نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب صحابہ نے بھی جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی شروع کی، اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جنت کا اللہ سے سوال، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ جنت کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اور ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا اللہم اجرنی من النار، اور پھر جنت کا سوال، یہاں دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ جیسے وہ یہ بھی ہے نا دعا، اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، 3 مرتبہ یہ دعا کیا کریں، تو پھر جنت بھی اللہ سے سفارش کرتی کہ اللہ اس کو بھی عطا کر دے۔ اور یہ دعا بھی جو میں نے پہلے پڑھی ہے نا، یہ دعا جو ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ پھر اسی طرح اللہ سے جب بھی سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ پھر یہ دعا جنت کے حصول کے لیے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاد به عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یا دنیا کی اور آخرت کی، وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، یا دنیا اور آخرت کے شر سے، جس کا مجھے علم ہے اس سے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس جہنم سے قریب کرے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جو بھی فیصلہ کرے اسے میرے لیے بہتر یا خیر کا باعث بنا دے۔ آمین۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ پھر جنت کے حصول کی دعا میں یہ دعا بھی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، تو کہتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد فی اعلی جنت الخلد، کہ اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہیں آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں
جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس میں یہ دعا پڑھنے کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بھی جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اگر ہم بھی سنت کے مطابق ہر محفل میں یہ دعا پڑھیں تو ہمیں اللہ گناہوں سے نہ بچا لے، ہم پھر بری باتیں اور نافرمانی کی کوئی کام نہ کریں۔ فرمایا ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دے، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنانا، ہمارے علم کا ذریعہ بنا اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی جنت کے حصول کی دعائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارے رب راضی ہو جائے، اور اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما لے رب العالمین جو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جن کو دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے چہرے کے لیے ہمیشہ خالص کر لے۔ ہر کام کروں تو تیری رضا کے لیے کروں، ہر کام تیری رضا کے لیے۔ تو جب رب کی رضا مل گئی تو جنت بھی مل جائے گی اور عمل کرنے آسان ہو جائیں گے باذن اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔